السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عید میلاد النبی ایک ایسا موقع ہے جسے ہر سال لوگ بہت ہی جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ اسے اس طرح منانا جائز نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے ملک میں منایا جائے، جبکہ دوسرا ایک طبقہ کو پورے جوش و خروش سے مناتا بھی ہے اور ان لوگوں کے بھی خلاف ہو جاتا ہے جو منع کرتے ہیں۔ دین میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں لوگوں کو بہت زیادہ اختلاف ہے، یہاں تک کہ علماء کو اختلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین حل نکال کے اس طرح دیا ہے کہ اپنی آخری کتاب میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا حکم مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا، پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ یعنی جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے کتاب اور سنت کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا ہے۔ جس اللہ کو ہمارے دل سے گزرنے والے ایک ایک خیال کے بارے میں بھی معلوم ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہ ہو؟ اس امت میں دین کی بات پر بھی اختلافات ہوں گے کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں نہ دیا ہو۔ اگر انسان صحیح عقل استعمال کر کے ان اختلافات کا حل قرآن اور سنت سے ڈھونڈنے لگے تو یقینی بات ہے کہ یہ حل مل جائے گا۔ اور ان احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ کرام کے زمانے، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے ہم نے دیکھنا ہے۔ یعنی ہمارے لیے دین کو بہت آسان کر دیا گیا ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنت میں موجود ہے، اور اگر ہمیں وہاں سے کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانے بھی بتا دیے ہیں جس زمانے کے لوگوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری تھی، پھر انہی کے طریقے پر ہم گزار دیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بخش دیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم نے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے امیر المؤمنین، قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس نے وہ آیت بتائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت عید ہی کے دن نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ یہودی عالم نے یہ کیوں کہا کہ اگر آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید کی طرح خوشیاں مناتے؟ اسی لیے کہ وہ دین کے مکمل ہونے کی قدر و قیمت کو جانتا تھا۔ اس آیت پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، یعنی ایک فل بک دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی گزار لی ہے، اب صرف اور صرف یہی ہے جسے دیکھ کر تم نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے، اور تمہیں ہر اس چیز سے بھی منع کر دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب لے جائے اور اللہ سے دور کر دے۔ جو بھی شخص اس دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ سمجھ لیں کہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل طور پر اور صحیح طریقے سے نہیں کیا، اور یہ ایک بہت بڑا کفر ہو جائے گا۔ جو عمل اور جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، اور جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہ آج بھی دین ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو اب اگر بات کریں یہی کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں کسی دور میں بھی عید میلاد النبی کو نہیں منایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد عید میلاد النبی کا آغاز ہوا۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد ایک چیز کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اسے دین کا مکمل حصہ بنا کے بھیجا جا رہا ہے، تو یہ عمل تو اس آیت کے خلاف ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جنہوں نے بھی یہ شروع کیا اس آیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسی طرح آپ کو اس واقعے سے زیادہ اچھے سے اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آپ کی عبادت کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے اس کے بارے میں انہیں جواب دیا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنے نظریے کے حساب سے جو وہ سوچ کے آئے تھے اسے کم تصور کرنے لگے اور کہنے لگے ہاں
ہم کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کی تو اللہ رب العزت نے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات کا قیام کرتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ان کی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا وہ تم ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہٰذا جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا یعنی مختلف طریقہ اپنائے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ وہ 3 لوگ جنہوں نے نیکی کی نیت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کر دی تھی کہ ایسے نہ کرو، بلکہ اگر نیکی بھی کرنی ہے تو میرے طریقے سے کرو۔ ظاہراً دیکھا جائے تو ایک نے کہا تھا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا تھا میں سارے روزے رکھوں گا، ایک نے کہا تھا میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ان کی نیت ٹھیک تھی، وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع کر دیا۔ اگرچہ خیر کے کام بھی ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوں تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں یعنی ہم نے وہ کام نہ کیا تو وہ مردود ہے۔ تو اگر عید میلاد النبی منانا ثواب کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کم از کم ان کے بعد ان کے صحابہ جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے وہ تو مناتے، اور اگر وہ مناتے تو یقینی طور پر ہم بھی مناتے۔ تو اگر انہوں نے نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہیے۔ پھر میلاد کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ الفاظ کہے جاتے ہیں جو کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتے بلکہ وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس چیز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرنا، جیسا کہ عیسائیوں نے، نصارہ نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا۔ بے شک میں ایک بندہ ہوں، لہٰذا تم بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اور پھر دوسرا کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھنا اور یہ تصور کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، آپ قیامت سے پہلے اپنی قبر مبارک سے باہر نہیں آئیں گے، تو اس طرح کی نئی بدعتوں اور نئی طریقوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے یقیناً بہترین بات اللہ کی بات ہے اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام وہ ہیں جنہیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت اگر ہے بھی تو یہ بدعت حسنہ ہے یعنی بہت اچھی ہے، اس سے ہمیں ثواب ملے گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کچھ دلیل دینے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے تھے کہ سوموار کا دن وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن مبعوث ہوا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 12 ربیع الاول منانا اس لحاظ سے جائز ہے۔ تو اس حدیث میں واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، اور سوموار ہر مہینے میں 4 سے 5 دفعہ آتا ہے، اور سال میں کتنی دفعہ آتا ہے، جبکہ ہم ربیع الاول کو پورے سال میں ایک دن صرف مناتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر پورے سال میں جتنی دفعہ ہو سکے اتنے سوموار کو روزے رکھیں۔ ہر اس طریقے سے بچنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میری امت کے کچھ لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور انہیں بائیں طرف جہنم کی جانب دھکیل دیا جائے گا، میں کہوں گا اے پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام دین میں ایجاد کر لیے تھے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔